الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد. جو کتاب انشاءاللہ آج ہم شروع کریں ہیں باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ اصول الفقہ پہ ہے. اصول الفقہ، اور اصول الفقہ یہ بڑا ہی مہم اور اہم علم ہے، حتیٰ کہ اس کو بہت سارے علماء اصول الفہم بھی قرار دیتے ہیں. یعنی فہم الکتاب والسنہ، قرآن و سنت کے فہم کے لیے یہ علم بہت زیادہ ضروری ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس علم سے انشاءاللہ آپ کو کتاب و سنت کا ایک اچھا فہم حاصل ہوگا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس علم کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس علم کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو. پہلی تو چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ علم ہم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، من سلک طریقا، جو بندہ کسی راستے پر چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، اس راستے پر چلنے سے اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنا. تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اور حصول علم کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث آپ پڑھیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جتنی بھی احادیث آپ حصول علم کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اصول الفقہ کو حاصل کرنا بھی اس میں داخل ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فہم القرآن و سنہ، کتاب و سنت کا صحیح فہم وہ اس علم پر موقوف ہے. یہ اصول الفقہ جب آپ کو صحیح طرح معلوم ہو جائے گا، اس فن میں آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی، تو آپ کے لیے کتاب و سنت کا صحیح فہم بڑا آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ عظیم کتاب ہے، انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے. مبارکن، بہت بابرکت کتاب ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات میں کیا کریں؟ تدبر کریں، غور و فکر کریں. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے لوگ. تو جو تدبر القرآن ہے، قرآن کریم میں تدبر کرنا ہے، اس علم کے جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، وہی اصول الفقہ کے اصول ہیں. یعنی الفاظ کی دلالات اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ لفظ جو ہے یہ عام ہے، یہ خاص ہے، یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے، جو الفاظ کی دلالات ہیں، یہ اس کی صریح دلالت ہے، یہ اس کی ظاہر دلالت ہے. تو جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو آپ صحیح طرح قرآن کریم کے صحیح مفہوم تک پہنچ سکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام سے جو مراد ہے اس تک پہنچنے میں ایک وسیلہ، ایک ذریعہ یہ علم بھی ہے. اور بھی چیز ہے، یعنی آپ نے صحابہ کی تفسیر کو دیکھنا ہے کہ صحابہ نے کیسے تفسیر کی، انہوں نے کیا مراد دیا، لیکن یہ علم بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کی مراد تک پہنچنے کا. یہ آپ کے لیے ممد و معاون ہے، اس میں ممد و معاون ہے. اسی طریقے سے جو نوازل ہیں، جو جدید احکامات پیش آتے ہیں، جو جدید مسائل پیش آتے ہیں، ان کو بولتے ہیں نوازل. کیا بولتے ہیں؟ نوازل. جو جدید مسائل پیش آتے ہیں، کتاب و سنت سے ان کا حل نکالنے کے لیے بھی جو علماء ہیں وہ کس علم کا استعمال کرتے ہیں؟ قواعد اصولیہ کا، اصول فقہ کا علم کا استعمال کرتے ہیں. یہ فقہ کے اصول ہیں، ان کے اندر قواعد موجود ہیں کہ کیسے ہم نے استدلال کرنا ہے نصوص سے. وہ ان اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے جدید مسائل کا حل نکالتے ہیں. تو اگر کسی بندے کے پاس یہ علم نہیں ہے تو جدید مسائل کا حل نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یعنی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو ہر چیز کا جو شرعی حکم ہے وہ قرآن سے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آپ کیسے معلوم کر سکیں گے؟ ہر نئی سے نئی چیز کا جو شرعی حکم ہے وہ آپ کیسے معلوم کر سکیں گے؟ اصول الفقہ کے ذریعے. یعنی یہ علم اس کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اسی طریقے سے علماء کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اہل علم کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ علم بڑا ممد و معاون ہے. اہل علم جب بات کرتے ہیں، جو ان کی اصطلاحات ہوتی ہیں، جو ان کی تعبیرات ہوتی ہیں، ان کو بھی صحیح سمجھنے کے لیے اس علم کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. علماء کا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر اس علم کی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اس علم کی اصطلاحات کا مطلب ہے ٹرمینالوجیز. اس علم کی جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. تو علماء کے کلام کو آپ صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے جب تک اس علم کو آپ صحیح طرح حاصل نہیں کرتے. اب اس بات کی طرف آئیں کہ یہ علم کیا کوئی بدعی علم ہے، کوئی ایک جدید علم ہے جو متاخرین نے، بعد کے علماء نے مرتب کر دیا اور ہمارے پاس یہ پہنچ گیا، یا یہ علم سنی سلفی علم ہے؟ سنی سلفی علم ہے. سلف کے زمانے میں علم موجود تھا، تو یہ علم سلف کے زمانے میں موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علم موجود تھا. ہاں یہ اصطلاحات بعد میں بنی ہے. اصول الفقہ ایک اصطلاحی علم ہے. اصول الفقہ یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایک اصطلاحی علم ہے. اس میں اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے. لیکن یہ علم ایک طبیعتوں میں، ایک طبعی انداز سے، ایک نیچرل انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں اس کی، تاکہ آپ کو اس بات کی حقیقت سمجھ میں آئے. مثلا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے کیا سمجھا؟ حج کا وجوب سمجھا کہ حج کا استحباب سمجھا؟ حج کا افضل ہونا سمجھا کہ حج کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، افضل بات ہے، کہ انہوں نے سمجھا کہ حج کرنا واجب ہے، فرض ہے؟ کیا سمجھا؟ استحباب سمجھا. ہاں استحباب سمجھا، وجوب سمجھا. حج واجب ہے، حج واجب ہے جو طاقت نہیں رکھتا. من استطاع الیہ سبیلا کی بات ہو رہی ہے نا، جو طاقت رکھتا ہے. طاقت سے مراد یہ کہ جس کے پاس الزاد و راحلہ، آنے جانے کا جو سفری خرچ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، استطاعت ہے، اس کی بات ہو رہی. تو اس پر حج کیا ہے؟ مستحب ہے کہ واجب ہے؟ واجب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، آپ نے اسلام کے ارکان ذکر کیے. تو یہ جو تعبیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو اسلوب تھا بیان کا، اس اسلوب سے صحابہ نے کیا سمجھا؟ ان چیزوں کا وجوب سمجھا، ان کا لزوم سمجھا، کہ بس یہ سمجھا کہ یہ چیزیں کر لی جائیں تو افضل ہیں، نہ کی جائیں تو ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیب دلا رہے، وجوب سمجھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امرت ان اقاتل الناس حتی اشہدوا ان لا الہ الا اللہ، تو صحابہ کرام اس سے کیا سمجھتے تھے؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں. تو صحابہ کرام اس سے کیا سمجھتے؟ وجوب سمجھتے تھے نا. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں احکام کے مراتب موجود تھے، احکام کے مراتب موجود تھے. اسی طریقے سے
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم اپنے اور اپنے رسول کا جو حکم ہے اس کے بارے میں فرمایا، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے کیا قاعدہ نکلتا ہے، کیا اصول سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی آپ کو حکم دے دیں کہ کرو اور کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو کیا ہوگا، لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس آیت سے یہ قاعدہ نکل گیا جو اصولیین کے اصول فقہ کی کتابوں میں آپ کو قاعدہ ملے گا، الامر المطلق للوجوب۔ جو امر مطلق ہے، امر مطلق سے مراد ہے کہ امر ہے، حکم ہے کہ یہ کرو، اور کوئی ہمارے پاس قرینہ نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، الی آخر بہت سارے قرائن ہیں، تو وہ امر مطلق کیا ہوگا، واجب، وجوب کے لیے ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روک دیں تو قاعدہ کیا، النہی، اصول فقہ کی کتابوں میں قاعدہ کیا، النہی یقتضی التحریم۔ اب اس کی دلیل قرآن و سنت سے آپ لیں، یعنی صحابہ کرام کے درمیان یہ چیزیں واضح تھیں، قرآن و سنت سے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے امر کی، آپ کے حکم کی، چاہے وہ امر ہو یا نہیں ہو، یہ کرو یا یہ نہ کرو، جو بھی ہو، کہ ان کو کوئی فتنہ نہ پہنچے یا ان کو عذاب علیم نہ پہنچے، دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جو امر مطلق ہوتا ہے نا، جو امر مطلق ہوتا ہے اس میں تکرار بھی ہوتا ہے، تکرار کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور یہ کہ ایک مرتبہ کر لیا جائے اور یہ کافی ہے، اس کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ الامر المطلق یحتمل التکرار والمرہ، اس میں ایک مرتبہ کرنے کا بھی احتمال ہے اور تکرار کا بھی احتمال ہے۔ یہ آگے آپ قاعدے پڑھ لیں گے انشاءاللہ اصول سے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحابہ کرام بھی اسی طرح سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یا ایھا الناس ان اللہ قد کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، حج کو لکھ دیا ہے، فحجوا، تم حج کرو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ افی کل عام، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ یہ کیوں اس نے سوال کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے اس میں احتمال موجود تھا کہ حج جو ہے وہ ایک دفعہ فرض ہے کہ ہر سال فرض ہے۔ تو ہم نے اصولیین نے یہاں سے قاعدہ نکال لیا، اصول فقہ کے جو علماء ہیں انہوں نے قاعدہ نکال لیا کہ امر مطلق میں احتمال ہوتا ہے کہ اس میں تکرار ہے یا کیا ہے، ایک مرتبہ کرنا کافی ہے، اس کو بار بار کرنا ہے کہ ایک مرتبہ کرنے سے فرض ادا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال پر انکار نہیں کیا۔ اگر اس کا سوال غلط ہوتا تو آپ اس کے سوال پر انکار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم لما استطعتم، اگر میں نام کہہ دیتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس بات کی تائید کی کہ ہاں میرے الفاظ میں احتمال تھا، مرتن کا بھی اور تکرار کا بھی، میرے الفاظ میں احتمال تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قاعدے صحابہ کرام کے ذہنوں میں موجود تھے، ان کی طبیعتوں میں موجود تھے، وہ کلام سے سمجھتے تھے، اصطلاحات نہیں تھیں، اصطلاحات بعد میں مرتب ہوئی ہیں، لیکن اصول فقہ ان کے ذہنوں میں موجود تھے، یہ علم موجود تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لیں، اصول فقہ میں آپ دلیل پڑھیں گے، اصول فقہ کے دلائل میں سے آگے جا کر آئیں گے، استصحاب اس کو کہتے ہیں، استصحاب۔ استصحاب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل پر باقی رہتی ہے، ہر چیز اپنے اصل پہ باقی رہتی ہے۔ اب اس قاعدے کی آپ دلیل دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز، مطلب ایک شخص نے شکایت کی
کہ مجھے نماز میں کچھ محسوس ہوتا ہے، جیسے ہوا خارج ہوگی اس طرح محسوس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او تجد ریحا، حتى تسمع صوتا او تجد ریحا، تم نماز سے نہ پھرو، نماز نہ توڑو یہاں تک کہ تم آواز نہ سن لو یا تمہیں بو نہ آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استصحاب الاصل، جو یہ دلیل ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اصل ہر چیز اپنی اصل پر باقی رہے گی۔ بھائی تم باوضو تھے، باوضو ہونے کی حالت میں تم نے نماز شروع کی، اب تمہیں صرف شک ہے، تو شک کی طرف نہیں تم جاؤ گے بلکہ اصل کی طرف آؤ گے، اس کو کہتے ہیں استصحاب الاصل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ صحابہ کرام کو یہ دلائل، یہ جو ادلہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مصالح کا اعتبار کرنا، مصلحتوں کا اعتبار کرنا، یہ بھی اصول الفقہ میں آپ پڑھیں گے، اعتبار المصالح، مصلحہ مرسلہ، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بکفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراہیم۔ اے عائشہ، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ جو تمہاری قوم کے لوگ ہیں یہ ابھی نئے نئے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں، تو میں کعبہ کو منہدم کرتا اور کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعبیر کرتا۔ جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی کعبہ کے اندر شامل ہے، ہاں وہ بھی کعبہ کے اندر شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ آپ نے مصالح مفاسد کا موازنہ کیا، آپ نے کہا کہ اس میں زیادہ، اس میں مفسدت ہوگی کہ ابھی نئے نئے کفر چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے ہیں، میں ایسا کروں گا یہ کہیں گے دیکھو ایک ایسا نبی ہے تو کعبہ کو منہدم کرتا ہے۔ کعبہ کی تعظیم جو کفار کے دلوں میں بھی موجود تھی، مشرکین مکہ کے دلوں میں کعبہ کی بڑی تعظیم موجود تھی، تو ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے اسلام چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا اعتبار کیا؟ مصلحت مرسلہ کا، مصلحہ کا اعتبار کیا۔ اسی طریقے سے قیاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے بصیرت والے لوگوں عبرت حاصل کرو۔ اب اقوام ماضیہ جو گزشتہ اقوام ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ان سے ہم عبرت کیسے حاصل کریں گے؟ اعتبار کسے کہتے ہیں؟ اعتبار بعینی قیاس کو کہتے ہیں، اعتبار بعینی قیاس کو کہتے ہیں۔ مثلا گزشتہ اقوام نے یہ گناہ کیا تو وہ ہلاک ہوئے، اگر ہم بھی یہ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاک۔ تو ہلاکت حکم ہے اور سبب گناہ ہے، ٹھیک ہے، علت کیا ہے؟ گناہ ہے، وہ اصل ہے، ہم فرع بن جائیں گے، ہم فرع ہیں وہ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لوگ کفار وہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں تو ہم بھی گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، قانون تو ایک ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتبار۔ یہ اعتبار بعینی ہی کیا ہے؟ قیاس ہے۔ تو قیاس قرآن میں موجود ہے، اس طرح اس پر قیاس کے احادیث بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں جو کہ قیاس کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا ہے، قیاس کی طرف دعوت دی ہے، قیاس کرنا سکھایا ہے۔ اسی طرح اجتہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، جب حاکم، قاضی، حاکم سے مراد یہاں پر ہے قاضی، جب قاضی جج وہ اجتہاد کرتا ہے
اور درست نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، فَلَهُ اجران، تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ 2 اجر ہے، ایک اجتہاد کا اور ایک صحیح نتیجے تک پہنچنے کا، حقدار کو اس کا حق دینے کا۔ اور وَإِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ، آپ نے فرمایا جب حاکم اجتہاد کرے، قاضی اجتہاد کرے، فَأَخْطَأَ، اور اسے خطا ہو جائے، یعنی اس نے اجتہاد تو کیا لیکن حق کس کا بنتا تھا؟ اس کو نہیں ملا، اس کو جو ظالم تھا اس کو اسی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، غلط فیصلہ کر دیا اس نے، فَأَخْطَأَ، اس سے خطا ہو گئی، ہاں، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، تو اس کے لیے پھر بھی ایک اجر ہے۔ کس چیز کا اجر رکھا ہے؟ اجتہاد کا۔ تو اجتہاد، اب قاضی اگر کوئی اہلیت ہی نہ رکھتا اور وہ اجتہاد کرے تو اس کو تو ایک اجر بھی نہیں ملے گا، وہ تو گناہگار ہوگا۔ یعنی اجتہاد کا اہل ہو پھر اجتہاد کرے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اجتہاد کا دروازہ شریعت نے کھولا ہے، اجتہاد کا دروازہ شریعت نے کھولا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر اجتہاد کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آ کے سوال کرتے تھے، کوئی آ کر سوال پوچھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے جواب نہیں دیتے تھے، آپ وحی کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سے کیا قاعدہ معلوم ہوا؟ کہ لا اجتہاد مع النص، نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں جہاں نصوص نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل صحابہ کی تربیت کی ہے کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، ہاں جہاں نص موجود نہیں ہے وہاں پر اجتہاد کا راستہ کھلا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے قواعد جو ہیں، یہ سارے اصول جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی طبیعتوں میں، ان کی سجیہ کہتے ہیں ان کی طبیعت، ان کی ایک فطرت میں ایک قوانین موجود تھے۔ تو اصول الفقہ ایک اصطلاحی علم ہے، بعد میں اس کو اصطلاحی شکل دی گئی۔ ہاں، عبد الرحمن ابن مہدی جو کہ ثقہ امام عالم تھے، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ دیکھو اب جو ہے نا وہ ہمارا اجمیوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے، ہماری لغت، ہماری زبان کمزور ہو رہی ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اصول الفقہ پر ایک کتاب لکھ دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے پھر یہ کتاب لکھی تھی جو مشہور کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام؟ الرسالہ۔ کیا نام ہے؟ الرسالہ۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی اصول الفقہ پہ۔ اور الرسالہ جو کتاب ہے، اچھا یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے بحث کی ہے، جو آپ کے سامنے بات کی، اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اصول الفقہ 2 چیزوں سے ماخوذ ہے۔ اصول الفقہ کا ماخذ وہ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 نصوص الکتاب والسنہ، اور نمبر 3 اللغت العربیہ، لغت، عربی لغت اور کتاب و سنت کی نصوص، یہ مصدر اور ماخذ ہے کس کا؟ اصول الفقہ کا۔ بعد کے لوگوں نے اصول الفقہ کے اندر علم الکلام کو داخل کیا، کیونکہ متکلمین نے اصول الفقہ لکھے۔ یہ علم اہل السنہ نے شروع کیا تھا، لیکن پھر یہ چلا گیا معتزلہ کے پاس، انہوں نے اس میں علم کلام کی بھرمار کر دی۔ پھر اس کے بعد اشاعرہ ماتریدیہ کے پاس آ گیا، انہوں نے اس میں لکھا اور متکلم یعنی معتزلہ کا رد کیا۔ تو اس علم کے اندر جو ہے وہ یعنی بہت ساری چیزیں جو کہ اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے مطابق نہیں ہے، جو صحابہ کرام کے فہم کے موافق نہیں ہے، وہ اس میں داخل ہوئیں۔ اس علم میں بہت کچھ دخیل ہے، لیکن ہم نے اس علم کو اس دخیل سے پاک کر کے، ہاں اس سے منزہ کر کے اس علم کو پڑھنا ہے۔ اور یہ علم بڑا آسان علم ہے، اور کتاب و سنت کا فہم آپ کے لیے کھولنے والا علم ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ رحمت واسع، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اصول الفقہ جو خالص سلفی اصول الفقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ خالص سلفی جو اصول الفقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، علم الکلام سے پاک، ایک آسان اور سہل انداز میں یہ علم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مفہوم ولا لا؟ واضح؟ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے شیخ
محمد بن صالح العثیمین. کیا نام ہے ان کا؟ محمد بن صالح العثیمین. اب آپ لوگوں کا ایک کام ہے، ہم لوگوں نے مل کے کتاب پڑھنی ہے. آپ لوگوں کا ایک کام ہے، آپ نے شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کی سیرت پر، ان کے سوانح پر، ان کی سیرت پر آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. ہاں، ان کی سیرت کے بارے میں 10 نکات، 10 پوائنٹس ہر ایک نے نوٹ کرنے. ہاں، شیخ کہاں پیدا ہوئے، ان کے استاد کون تھے، کن سے انہوں نے علم حاصل کیا، کہاں کہاں انہوں نے پڑھایا، ان کے مشہور طلبہ کون کون سے ہیں، معاصر علماء میں سے کون کون ان کے طلبہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شیخ کن کن عہدوں پر رہے، کیا ان کی علمی خدمات ہیں، کہاں وہ تدریس کرتے تھے. یہ چند باتیں آپ نے شیخ کے بارے میں جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کرنی ہے، کم از کم 10 باتیں. اور اس پہ میں انشاءاللہ جو ہمارا گروپ ہے اس میں شیخ کی سیرت پر ایک محاضرہ عربی میں بھیجوں گا، وہ ہوگا عربی میں، اور اردو میں بھی میں کچھ تلاش کروں گا، کوئی تحریر ان کی سیرت کے بارے میں کچھ ہو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ اگر کوئی طالب علم جو عربی میں سن سکتا ہے وہ عربی میں سنے، جو عربی میں نہیں سن سکتا ابھی تو وہ کیا کرے گا، اردو میں جو ہوگا وہ میں انشاءاللہ اس کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ اسے پڑھ لیں. اس کتاب کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے. اس کتاب کا آپ نیٹ پہ دیکھیں گے اردو ترجمہ موجود ہے. تو جو ساتھی اردو ترجمہ اپنے پاس رکھے، عربی رکھنا چاہے اور ساتھ ساتھ اردو رکھنا چاہے وہ رکھے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ابتداء علم اپنی مادری زبان میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. ابھی تصورات کی اصلاح ہے، تصورات درست ہو جائیں گے اس کے بعد یہ معاملہ چل سو چل ہے، علم آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. شیخ محمد بن صالح عثیمین، محمد ان کا نام آپ نوٹ کر لیں، محمد بن صالح العثیمین. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. ان کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے صالح. اور العثیمین، آل عثیمین یہ ان کا قبیلہ ہے. آپ فقیہ ہیں، اصولی ہیں، مفسر ہیں اور ایک عظیم داعی ہیں. فقیہ ہیں، اصولی ہیں، مفسر ہیں اور ایک عظیم داعی ہیں. شیخ کی جو پیدائش ہے وہ 1347 ہجری میں ہوئی ہے، 1347 ہجری، اور وفات 1421 ہجری میں ہوئی ہے، 1421 ہجری، یعنی 74 سال آپ نے عمر پائی ہے رحمت اللہ علیہ. اب اس کتاب کی طرف آتے ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحم اللہ کی کتاب ہے، الاصول من علم الاصول. اس کتاب کا جو نام ہے، یہ کتاب تو ہم نے پڑھ لیا اصول الفقہ کے موضوع پر ہے. کس موضوع پر ہے؟ اصول الفقہ کے موضوع پر. اب اس کتاب کا جو نام ہے الاصول من علم الاصول، اس کتاب کے نام کو ہم نے سمجھنا ہے. الاصول، اصول کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے. اس کا مفرد کیا ہے؟ اصل. اس کا مفرد کیا ہے؟ یعنی سنگولر پلورل پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے سب؟ ہاں ڈوڈی بھائی، سنگولر پلورل پڑھا ہے نا، واحد جمع. تو اصول کیا ہے؟ جمع. واحد اس کا کیا ہے؟ اصل. اصل اردو میں تو ہم بولتے ہیں اصل، عربی میں آپ نے بولا ہے اصل. اصل تو جو اصل ہے اصول کا، اصل اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل کا اس کا معنی ہوتا ہے اساس، بنیاد. اصل کہتے ہیں کسی چیز کے نچلے حصے کو بولتے ہیں عربی میں اصل. لغت میں، لغوی معنی بتا رہا ہوں، یعنی کسی چیز کا نچلا حصہ ہونا، اسفل الشیء، کسی چیز کا نچلا حصہ، اس کو بولتے ہیں اصل. جیسے مثلا جو درخت کا نچلا حصہ ہے اس کو کیا بولیں گے؟ اصل الشجرہ.
درخت کا نچلا، درخت کی جڑ، جو دیوار کا نیچے والا حصہ ہے، دیوار کی بنیاد ہے، اس کو بولیں گے اصل الجدار. ٹھیک ہے. جو ایک بندہ ہے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ پہ اوپر نہیں چڑھا، تو کیا کہے گا عربی میں؟ کہے گا قعدت فی اصل، قعدت فی اصل الجبل، میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا، نیچے والے حصے میں بیٹھا، اوپر نہیں چڑھا. ٹھیک ہے. تو اصل کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کو، اساس کو، بنیاد کو. تو الاصول بنیادیں، بنیادی باتیں، بنیادی امور، بنیادی قواعد. من، یہ من جو ہے، من کے عربی میں کئی معنی ہیں. من بیان کے لیے بھی ہوتا ہے، من سبب کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. من تبعیض کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض کے معنی میں بھی آتا ہے. من جو ہے وہ اس کے متعدد تعلیل کے لیے بھی آتا ہے نا. من کے متعدد استعمال ہے، لیکن یہاں پر من تبعیض کے لیے ہے. مطلب کیا ہوگا؟ یعنی بعض، بعض. اصول من علم الاصول. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ جاننا. ٹھیک ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ جاننا. اب میں نے آپ کو علم الاصول کا معنی سمجھانا ہے. علم کہتے ہیں جاننے کو، کسی چیز کو ایسے جاننا جیسے وہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے علم. معرفت الشیء علی ما هو علیہ، کسی چیز کو ایسے جاننا جیسے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم. اچھا. من علم الاصول، جو اصول کا علم ہے، جو اصول کا علم ہے. الاصول سے یہاں پہ مراد ہے اصول الفقہ. الاصول سے یہاں پر پہلے اصول سے مراد ہے بنیادیں، دوسرے اصول سے مراد کیا ہے؟ اصول الفقہ. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام عہد کا ہے نا، وہ ایک اضافی بات ہے، وہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھ لیں گے جب عربی بھی سیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ. تو الاصول سے مراد کیا ہے؟ اصول الفقہ. اب ہم ترجمہ کریں گے پوری عبارت کا. الاصول من علم الاصول، اصول فقہ میں سے بعض قواعد، اصول فقہ میں سے بعض بنیادی باتیں. اس رسالے کا کیا نام ہوا؟ الاصول من علم الاصول کا کیا نام ہوا؟ اصول فقہ، جو ایک بڑا علم ہے، ایک وسیع علم ہے، اس میں سے بعض بنیادی باتیں جو ابتدائی طلبہ کے ذہن کے مطابق ہیں. تو ہم اس الاصول من علم الاصول، اس پورے نام کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں: اصول فقہ کی بنیادیں، اصول فقہ کی ابتدائی باتیں، اصول فقہ کی ابتدائی باتیں. یا یوں بھی کہہ لیں کہ ابتدائی اصول فقہ، ابتدائی اصول فقہ. جب انسان کسی بھی علم کی ابتدا کرتا ہے نا، تو اس علم کی بڑی بڑی کتابوں سے شروع نہیں کرتا، بس بلکہ اس علم کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں، مختصرات ہیں، ان سے شروع کرتا ہے. تو شیخ نے یہ مختصر لکھی ہے. اب شیخ کا مقدمہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اگر بڑا ٹیکنیکل میں آپ کو اس کا ترجمہ کر دوں تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے میں شروع کرتا ہوں. اور درمیان میں ہی بھی داخل کریں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی جو رحمان اور رحیم ہے میں شروع کرتا ہوں، یعنی غیر اللہ کے نام کے ساتھ نہیں کرتا. اب اس میں بڑی لغوی باریکیاں ہیں یہ ترجمہ کرنے تک، یہ انشاءاللہ آپ لوگ جب آگے علم میں آگے پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے کھلتی جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے مقدمۃ المؤلف. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. نحمدہ، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں. ونستعین، اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں. الحمدللہ اور نحمدہ میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ اسم، الحمدللہ جملہ اسمیہ، نحمدہ جملہ فعلیہ. نحمدہ میں فعل سے ابتدا ہو رہی ہے، الحمد میں اسم سے ابتدا ہو رہی ہے. اس میں فائدہ کیا ہے کہ الحمدللہ میں دوام ہے، نحمدہ میں تجدید ہے، تجدد ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی دائمی حمد بھی بیان کرتے ہیں
دائمن بھی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بار بار ہم بالفعل بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُ، اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانہ کہتے ہیں طلب العون، مدد مانگنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کے تمام امور میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے طلب المغفرہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ مغفرت دو چیزوں کو شامل ہوتی ہے۔ مغفرت کتنی چیزوں کو شامل ہے؟ دو چیزوں کو۔ اصل میں مغفرت کا جو لفظ ہے مغفر سے، مغفر اس ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں پہنتا ہے بندہ اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے۔ وہ ہیلمٹ دو کام کرتا ہے، ایک وہ آپ کو ڈھانپتا ہے، دوسرا وہ آپ کو بچاتا ہے۔ ایک وہ آپ کو ڈھانپتا ہے، دوسرا وہ آپ کو بچاتا ہے۔ تو مغفرت میں بھی دو چیزیں ہیں۔ مغفرت میں ایک ستر الذنب ہے، گناہ پر پردہ ڈالنا، اور ایک ہے التجاوز عن الذنب، گناہ پر گرفت نہ کرنا، پکڑنا نہ، عقاب نہ دینا، سزا نہ دینا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دے اور ہمیں گناہوں پر سزا بھی نہ دے۔ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں بمعنی رجوع کرتے ہیں۔ یعنی توبہ کیا ہے؟ یعنی توبہ کہتے ہیں الرجوع الی اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر اور نیکیاں کر کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ پھر توبہ کے آگے اندر تفصیل ہے کہ ایک توبہ مطلق ہوتی ہے، ایک توبہ مقید ہوتی ہے۔ ایک توبہ مطلقہ ہے، ایک توبہ مقیدہ ہے۔ مطلقہ توبہ کیا ہے؟ کہ انسان سارے گناہوں سے توبہ کرے۔ ایسی توبہ کرنے سے انسان تائبین میں آ جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تائبین میں سے بنا دے۔ اور ایک مقید توبہ ہے کہ انسان بعض گناہوں پر تو اصرار کرے لیکن کسی خاص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ توبہ بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ توبہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے بندہ مطلقاً تائبین میں شامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سارے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ، اور ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کے شرور سے۔ ہمارے نفسوں میں بھی شرور موجود ہے۔ نفس، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ جو انسان کا نفس ہے اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو نفس کا جو شر ہے وہ دو طرح کا ہے۔ نفس آپ کو گناہ پر ابھارے یا نیکی کے اندر سستی کروائے۔ التفریط فی الطاعہ والرغبۃ الی المعصیہ، یہ نفس کا شر ہے۔ نفس کا شر دو طرح کا ہے، معصیت میں آپ کو ترغیب دلانا اور نیکی میں آپ کو سستی دلانا۔ تو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور سے، یعنی اس بات سے کہ ہمارا نفس ہمیں گناہ پر ابھارے یا ہمیں نیکی کے معاملے میں سستی دلوائے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی برائی سے۔ سیئات برائیاں، اعمالنا اپنے اعمال کی، ہمارے اعمال۔ کیا ہمارے اعمال میں برائی ہے؟ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کے برے نتائج ہیں۔ جو برے اعمال ہیں ان کے اوپر برے آثار مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ قولی برے اعمال ہو چاہے فعلی برے اعمال ہو۔ جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کے اوپر برے آثار مرتب ہوتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر یعنی مکمل جو گناہوں کے وبال ہیں، جو گناہوں کے نقصانات ہیں، اس پر الداء والدواء ان کی کتاب ہے، ابن القیم رحمہ اللہ، ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الداء والدواء۔ اس میں انہوں نے تقریباً 70 سے زائد گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ لکھے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا نقصان وہ کیا ہے کہ انسان دین کے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان دین کے علم سے محروم ہو جاتا ہے، نور علم اس کو حاصل نہیں ہوتا، معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، جو علم کا اصل نور ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محروم نہ کرے، ہمیں اس کی ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ من یہدیہ اللہ فلا مضل لہ، جسے وہ ہدایت دے فلا مضل لہ، تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ من یہدیہ اللہ قدرا وفعلا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر میں اس کے مقدر میں ہدایت لکھ دے اور بالفعل اسے ہدایت دے دے دنیا میں، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے یعنی قدرا وفعلا
تقدیر میں لکھ دے یا اس کو بالفعل دنیا میں گمراہ کر دے، فلا ہادی له، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے جتنے بھی آپ کتاب و سنت کے اندر ایسے نصوص پڑھتے ہیں نا کہ جس سے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو یہ سارے متعلق ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے۔ یہ اللہ کا فعل ہے نا، ہدایت دینا اور گمراہ کرنا، تو اللہ کے افعال اس کی مشیت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ دونوں کے اسباب اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیے، ہدایت کے اسباب بھی اور گمراہی کے اسباب بھی۔ تو اگر انسان ہدایت کے اسباب اختیار کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا تو اس کو گمراہی ملے گی۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ و تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دینے کے لیے علم ضروری ہے، گواہی دینے کے لیے علم ضروری ہے۔ آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے، کیا آپ عدالت میں جا کر گواہی دے سکتے ہیں؟ دنیاوی عدالت میں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دین توحید کی گواہی دینے کے لیے بھی اور رسالت کی گواہی دینے کے لیے بھی آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کیا شرائط ہے؟ کوئی ساتھی بتائے۔ شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے یہ عند اللہ، عند الناس تو آپ نے دنیا کے اندر کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو یہ مقبول ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ جو مقبول ہوگا اس کی 7 شرطیں ہیں۔ کیا کیا شرطیں ہیں؟ نام، سارے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خالص یعنی کہ اخلاص، اخلاص، نام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمل، 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 عمل علماء نے اس طرح ذکر تو نہیں کیا، ہاں عمل اس کا مقتضا ہے، لیکن قبول و انقیاد میں آ جاتا ہے، اس کی کچھ شروط کے تحت وہ آ جاتا ہے۔ بہرحال ایک ہو گیا اخلاص، اس کے بعد علم، اس کے بعد یقین، اس کے بعد قبول، اس کے بعد انقیاد۔ انقیاد کا معنی ہوتا ہے تابع ہو جانا، تابع فرمان ہو جانا، عملاً اس کو اختیار کر لینا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کرنا۔ پھر ہے صدق، پھر ہے محبت۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ 7 شرطیں ہیں۔ اخلاص، علم و یقین، صدق و قبول و انقیاد و محبت۔ یہ 7 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی۔ ان 7 شرطوں میں تفصیل ہے، یہ پھر انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ انقیاد کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان ہو جانا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دینا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے نا، وحدہ تاکید ہو گئی الا اللہ کی، اور لا شریک لہ تاکید ہو گئی لا الہ کی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن یہ ابھی ہم چھوڑیں پھر انشاءاللہ۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو شہادت ان محمد رسول اللہ، اس گواہی کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کی کیا شرائط ہیں؟ کتنی شرائط ہیں؟ اس کی 7 ہیں، اس کی کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی شرط ہے تصدیقہ فیما اخبرہ، جن چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے
ان کی تصدیق کرنا کہ آپ نے جس چیز کی بھی خبر دی ہے بالکل سچی خبر دی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. تصدیق فیما اخبر. نمبر 2 طاعتہ فیما امرا. طاعتہ فیما امرا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. نمبر 3 اجتناب عما نہا عنہ وزجرہ. اجتناب عما نہا عنہ وزجرہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اور اس کو کرنے سے ڈانٹ دیں، منع فرما دیں، اس سے رک جانا. نمبر 4 وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرنا. یہ 4 شرائط ہیں رسالت کی گواہی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کرنا نمبر 1، آپ کے احکامات کی اطاعت کرنا نمبر 2، آپ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے اجتناب کرنا نمبر 3، اور عبادت نبی کے طریقے کے مطابق کرنا نمبر 4. یعنی اس کا مقصد ہے بدعات سے اجتناب کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ صلاۃ ہو، اللہ تعالیٰ کا آپ پر، اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہو، وعلی آلہ آپ پر، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر، واصحابہ اور آپ کے اصحاب پر. اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ اللہ عز وجل. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ذکر اللہ للعبد فی الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ملأ اعلیٰ میں ذکر کرے اور اپنے نبی کی آل کا بھی ملأ اعلیٰ میں ذکر کرے اور اپنے نبی کے اصحاب کا بھی ملأ اعلیٰ میں ذکر کرے. آپ کی آل سے یہاں پہ مراد ہے اہل البیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، لیکن اس میں شرط ہے کہ اس میں سے جو مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے اہل ایمان ہیں، وہ مراد ہیں یہاں پر آل سے. وہ اصحاب میں آپ کے جمیع اصحاب آ جاتے. وَمَن تَبِعَهُمْ، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہو، کن پر؟ جنہوں نے پیروی کی ان کی، یعنی آپ کے اصحاب کی، بِإِحْسَانٍ، احسان کا معنی ہوتا ہے اتقان، مضبوطی کے ساتھ. الی یوم الدین، قیامت تک. یعنی اگر ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وسلم تسلیما، اور سلامتی ہو، خوب سلامتی. وسلم تسلیما، اور خوب سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح صلاۃ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس طرح سلامتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات، جب آپ دنیا میں زندہ تھے تب اس حیات میں آپ کو سلامتی ملے، آپ کی برزخی حیات میں بھی آپ کو سلامتی ملے، اور آپ کی اخروی حیات میں بھی آپ کو سلامتی ملے. اما بعد، حمد اور صلاۃ کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ شیخ نے بسم اللہ سے ابتدا کی، پھر حمدللہ، پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ، پھر خطبہ حاجہ کو ذکر کیا. تحریرات میں خطبہ حاجہ بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے شیخ کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد. اما بعد کلمہ ہے جو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب، ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں جب خطبے میں انتقال کیا جائے تو اس کے لیے آتا ہے. پھر کہتے ہیں فہذہ رسالۃ مختصرہ. فہذہ رسالۃ مختصرہ، یہ ایک مختصر رسالہ ہے. اصول فقہ میں یہ ایک مختصر رسالہ ہے. الاصول میں علم الاصول، مختصر اس رسالے کو کہا جاتا ہے ما قل لفظہ وکثر معنہ. ما قل لفظہ وکثر معنہ، الفاظ قلیل معنی کثیر. مختصر کی معنی آپ یہ لکھ رہے ہیں، الفاظ قلیل ہوں معنی کثیر ہوں. فہذہ رسالۃ مختصرۃ، یہ ایک مختصر رسالہ ہے، فی اصول الفقہ، اصول فقہ میں، کتبناہا، ہم نے اسے لکھا ہے، علی وفق المنہج المقرر، اس نصاب کے مطابق جو مقرر ہے. منہج کہتے ہیں نصاب کو. اس نصاب کے مطابق جو مقرر ہے یعنی نافذ العمل ہے. للسنۃ الثالثۃ الثانویہ، تیسرے ثانویہ کے تیسرے سال کے لیے.
ثانویہ کے تیسرے سال کے لیے. سعودی جو نظام تعلیم ہے نا اس میں ایک ابتدائیہ ہے، پھر ایک متوسطہ ہے، پھر ایک ثانویہ ہے. ابتدائیہ پرائمری جسے ہم کہتے ہیں، اور متوسطہ سیکنڈری، اور یا جسے سوری ہم کہتے ہیں مڈل، اور ثانویہ سیکنڈری، یا اس کو آپ ہائی اسکول بھی کہہ سکتے. تو وہاں پہ ثانویہ کا جو تیسرا سال ہے، ہمارے مطابق ہم اس کو دیکھیں تو 12واں سال بنتا ہے، تعلیم کا 12واں سال. یعنی ایف اے یا ایف ایس سی کا جو دوسرا سال ہوتا ہے نا، اس کے جو طلبہ ہے نا سعودیہ میں، عام طلبہ، یہ کوئی مدارس یا یونیورسٹی یا ان کی بات نہیں ہو رہی، عام جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے جو ایف اے کے یا ایف ایس سی کے موافق جو آخری سال ہے 12واں 12th گریڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے شیخ نے رسالہ لکھا ہے. یعنی کتنا اچھا نظام تعلیم ہے. اس سے اگر آپ اپنے ملک سے آپ تعبیر کریں، یعنی کہ جو ان کے عام جو طلبہ ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، جب وہ یہاں پہ پہنچیں گے 12th گریڈ میں پہنچیں گے تو ان کو ایک پورا مادہ اصول الفقہ کا پڑھایا جائے گا، جو کس نے لکھا ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے لکھا ہے. فی المعاہد العلمیہ، علمی انسٹیٹیوٹس میں، ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس میں یہ مقرر ہے. وَسَمَّيْنَاهَا، اور ہم نے اس کا نام رکھا ہے الاصول من علم الاصول، اصول فقہ کی بنیادی باتیں، اساسیات. اسأل اللہ، میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ان یجعل عملنا، کہ وہ بنا دے ہمارے عمل کو، یعنی اس عمل کو، رسالہ لکھنے کے عمل کو، خالصا للہ، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، نافعا لعباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے نفع کا باعث. اس لیے کہ جس چیز میں لوگوں کی منفعت ہوتی ہے اس کو دنیا میں قرار مل جاتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو کیا کرے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جس میں لوگوں کے لیے منفعت ہوتی ہے اس کو زمین میں قرار ملتا ہے. خالصا للہ، اللہ کے لیے خالص ہو، نافعا لعباد اللہ. اور یہ دو چیزیں عموماً لازم و ملزوم ہے. جس چیز میں اخلاص ہوتا ہے نا اس میں لوگوں کے لیے منفعت بھی ہوتی ہے انشاءاللہ. انہ قریب مجیب، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء کا تذکرہ کیا کہ بلا شبہ وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے جو قرب ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک قرب عامہ اور ایک قرب خاصہ. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے قریب بھی ہے، اور خصوصاً اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے ہیں، اس کے آگے التجائیں کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. اس قرب کی کیفیت کا تو ہم ادراک نہیں کر سکتے کیا ہے، لیکن اس قرب کے آثار کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آگے گڑ گڑانے والوں کی، اپنی عبادت کرنے والوں کی خصوصی رعایت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجیب بھی ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا بھی ہے. اور بندوں کی جب بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو مجیب ہونا ہے، یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی دو طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. تمام مخلوق کی بھی اللہ تعالیٰ پکاروں کو سنتا ہے. ایک کافر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے. لیکن پھر جو اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، ہاں، اس طرح جب بندہ مضطر ہو، مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ابھی ہم علم کے ایک سلسلے کی ابتدا کر رہے ہیں. ہاں، آپ لوگ بڑے باسعادت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں موجود ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پڑھ رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کے آگے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے. ربی زدنی علما، ربنا زدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، نفع والے علم کا سوال کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے، اور اس علم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسوخ عطا فرما دے.
اپنی توفیق اور اپنے فضل سے. وما ذلك على اللہ بعزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.